سب سے پہلے آپ کو بتائیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ دن 2 بجے سماعت کرے گا۔ عمران خان لیگل ٹیم کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوں گے۔ گزشتہ روز عمران خان ٹانگ میں سوجن درد کے باعث پیش نہیں ہوئے تھے۔ عدالت نے عمران خان کی عبوری ضمانت میں آج تک توسیع کی تھی۔ وکیل سلمان صفدر نے عمران خان کی آج ہر صورت میں پیشی کی یقین دہانی کرائی تھی۔ ضلعی انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ کورٹ روم نمبر 1 میں وکلاء صحافیوں کا داخلہ خصوصی پاس کے ذریعے ہوگا۔ عمران خان کے ساتھ 15 وکلاء کو کمرہ عدالت جانے کی اجازت ہوگی۔ اٹارنی جنرل ایڈوکیٹ جنرل آفس سے 10 وکلاء کمرہ عدالت جا سکیں گے۔ ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے 30 ممبران کو کمرہ عدالت جانے کی اجازت ہوگی۔ کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو احاطہ عدالت میں داخلے پر پابندی ہے۔ پولیس اور دیگر سیکیورٹی اداروں کی بھاری نفری سیکیورٹی پر تعینات ہوگی۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ عدالتی حکم پر عمران خان کی پیشی کے لیے حفاظتی اقدامات کیے ہیں۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کا یہ بیان سامنے آیا ہے۔ کہا ہے کہ تمام انتظامات معمول کے مطابق ہیں۔ گزشتہ پیشیوں پر بھی کیے گئے تھے۔ شہریوں کے جان و مال کی حفاظت پولیس کی ذمہ داری ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ عوام سے گزارش ہے کہ پروپیگنڈا اور افواہوں سے گریز کریں۔ شہری پولیس سے تعاون کریں۔ ایمرجنسی میں پکار 15 پر اطلاع دیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے اسلام آباد روانگی سے قبل ویڈیو پیغام میں کہا کہ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں۔ پاؤں میں سوجن کے باوجود پیشی پر عدالت جا رہے ہیں۔ ہفتے کو لاہور، اسلام آباد، پنڈی اور پشاور میں چیف جسٹس سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالنے کا اعلان بھی انہوں نے کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے عمران خان کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ عدالت جا کر جس سے خطرہ ہے ثبوت دو، ورنہ اپنا منہ بند کرو۔ فورن ایجنٹ بہروپیہ ہے، حالات کے مطابق سکرپٹ اور حلیہ بنا لیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گرفتاری کے ڈر سے چارپائی کے نیچے اور ضمانت خارج ہونے کے ڈر سے ویل چیئر کا ڈرامہ۔ ایک بیان میں مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ فورن ایجنٹ تمہارے پاؤں پہ دباؤ نہیں، تمہارے دماغ پر سازشی دباؤ ہے۔ ویل چیئر پر بیٹھ کر الزام نہیں، جان کو جس سے خطرہ ہے عدالت میں ثبوت دو۔ تمہیں خطرہ اب صرف فورن فنڈنگ، توشہ خانہ، ٹیلین کیس سے ہے، اس لیے گولی، پلستر، ڈبے، ویل چیئر اور الیکشن کا بہانہ ہے۔ عدالت بلائے تو گولی، پلستر، معذوری، بالٹی، ڈبہ اور اب ویل چیئر۔ پہلے اپنی حکومت ہٹانے کا ملبہ امریکہ پر ڈالا، سائفر کا ڈرٹی کھیل کھیلا، امریکہ سے معافی مانگ کر جنرل باجوہ، پھر آصف زرداری اور پھر محسن نقوی پر ملبہ ڈالا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا بھارت کے 2 روزہ دورے پر جانے سے قبل بیان سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ آج میں بھارت کے شہر گوا جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایس سی او وزرائے خارجہ کونسل میں پاکستانی وفد کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ میرا نہ جانا یہ پیغام ہے کہ پاکستان ایس سی او کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھارت کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا خصوصی طیارہ گوا کے لیے اڑان بھر گیا ہے۔ وزیر خارجہ کراچی سے براہ راست گوا انٹرنیشنل ایئرپورٹ لینڈ کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری گوا میں شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت کریں گے اور انہوں نے گفتگو بھی کی ہے اور کہا ہے کہ آج میں بھارت کے شہر گوا جا رہا ہوں اور ایس سی او وزرائے خارجہ کونسل میں پاکستانی وفد کی نمائندگی کر رہا ہوں، یہ کہا ہے بلاول بھٹو زرداری نے۔ جا رہا ہوں جہاں میں پاکستان کا ڈیلیگیشن کو قیادت کر رہا ہوں ٹو اٹینڈ دا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشنز کاؤنسل آف فارن منسٹرز۔ میرا جانا یہ واضح پیغام بھیجتا ہے کہ پاکستان کتنا اہمیت یہ ایس سی او کو دیتا ہے اور کتنا سیریسلی اپنا ممبرشپ کو بھی لیتا ہے۔ آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو انگیجنگ بائیلیٹرلی ان ممالک کے ساتھ جو اس آرگنائزیشن کا حصہ ہے۔ آپ کا شکریہ۔ اس وقت وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ہے کہ میرا علاج صرف شوکت خانم ہسپتال سے ہوگا، باقی کسی ہاسپٹل میں عمران نیازی نہ جانے کو تیار ہیں، نہ میڈیکل رپورٹ بنوانے کو تیار ہیں۔ اور جب یہ وزیر آباد کا واقعہ ہوا تو قوم کو بتایا گیا کہ 4 گولیاں عمران نیازی صاحب کو لگی ہیں، مگر جب میڈیکل رپورٹ آئی تو پتہ لگا کہ گولی ایک بھی نہیں تھی اور وہ ایک ڈھونگ تھا کہ کچھ اس کنٹینر کے پیس جو ہیں لوہے کے وہ ٹانگ کو لگے اور گولی کا ایک حصہ ٹوٹ کر ٹانگ پر لگا۔
یہ بڑی سمجھدار ٹانگ ہے کہ جب ریلی نکالنی ہو تو بھاگ کے وہ گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں اسی ٹانگ پہ جس پہ 2 دن بعد پلسٹر لگا ہوتا ہے. کبھی پلسٹر دائیں ٹانگ پر ہے، کبھی بائیں ٹانگ پر ہے. کل کا جو ایکس رے آیا اس ایکس رے کے تحت وہ کہتے ہیں کہ سوزش جو ہے وہ گھٹنے کے نیچے ہے، مگر آج جو موصوف نے بیان جاری کیا اس کے تحت سمجھ آتی ہے کہ سوزش پاؤں کے اندر ہے. ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی، یہ ٹانگ ایسا معمہ بن گئی ہے کہ اگر آپ ایکس رے دیکھیں، اور آپ کی اسکرین پہ اس وقت ایکس رے چل رہا ہوگا، کہ وہ کہتے ہیں کہ بالکل گھٹنے کے نیچے سوزش ہے جو ایکس رے میں دکھایا گیا ہے مبینہ طور پر. موصوف نے آج جب کالی اینکیں پہن کر ویل چیئر پر بیٹھ کر عدالت روانگی سے پہلے بیان جاری کیا، اس میں موصوف فرماتے ہیں کہ سوزش میرے پاؤں میں ہے. اب یہ گھٹنا پاؤں کب بنتا ہے، پاؤں گھٹنا کب بنتا ہے، پٹ گھٹنا کب بنتا ہے، گھٹنا پٹ کب بنتا ہے، یہ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں. اور یہ بھی سمجھنے سے قاصر ہیں کہ دائیں ٹانگ ہے یا بائیں ٹانگ ہے. بزدلی کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. یہ ٹانگ خراب نہیں ہے، یہ نیت خراب ہے، کیونکہ ٹانگ بطور جسم کے ایک حصے کی اتنی سمجھدار نہیں ہو سکتی کہ اس کو یہ پتا ہو کہ میں نے کب ٹھیک ہونا ہے اور کب خراب ہونا ہے. ریلی نکالنے کے لیے 4 گھنٹے گاڑی میں بیٹھ کر، حالانکہ گاڑی میں بیٹھنا جب آپ کی ٹانگ میں درد ہو یا سوزش ہو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، مگر 4 گھنٹے بغیر موومنٹ کے گاڑی میں بیٹھ کر ریلی نکالی جا سکتی ہے. مگر جیسے ہی اس ٹانگ کو خبر ہوتی ہے کہ کسی عدالت نے طلب کر لیا، اس ٹانگ پر یا سوزش آ جاتی ہے یا اس ٹانگ میں درد شروع ہو جاتی ہے. یہ درد بزدلی کی درد ہے، یہ درد یہ کاہلی کی نااہلی کی درد ہے، یہ عدالت سے فرار کی درد ہے، یہ بدنیتی کی درد ہے. یہ درد صرف تب جاگتی ہے کہ جب عدالت کی طرف سے کوئی نوٹس موصول ہوتا ہے. اور یہ کون سا ایسا دنیا کا کوئی ایسا ملزم مجھے بتا دیں جو اپنے ہی ہسپتال سے چیک اپ کراتا ہو. یعنی کوئی اور ہسپتال آپ کو میسر نہیں. میاں نواز شریف کی بیماری کا مذاق اڑایا جاتا تھا کہ وہ بیمار نہیں ہیں. ان کی بیماری کی تصدیق نہ صرف سرکاری میڈیکل بورڈ نے، سرکاری ہسپتالوں نے کی، ان کی بیماری کی تصدیق ڈاکٹر فیصل سلطان جو شوکت خانم کے ہیڈ ہیں انہوں نے بھی کی. میں عمران نیازی صاحب کو چیلنج کرتا ہوں اور کھلے عام چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ٹانگ واقعی ہی خراب ہے، شوکت خانم کے علاوہ کسی بھی ہسپتال کے میڈیکل بورڈ سے اس کا معائنہ کروا لے. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا. اور اگر سرکاری میڈیکل بورڈ ہم تشکیل دیتے ہیں، اس کے لیے ہم تیار ہیں. سرکاری میڈیکل بورڈ ہم تشکیل دیتے ہیں، آپ اس میں اپنے مرضی کے ڈاکٹر تجویز کر دیں جو سرکاری ملازم ہوں. باہر سے کوئی ایکسپرٹ لانے ہیں ان کو بٹھا لیں. ہم یہاں تک بھی اجازت دیں گے کہ شوکت خانم کے جو طبی ماہرین ہیں ان میں سے بھی کوئی 1-2 کو اس میڈیکل بورڈ میں شامل کر لیا جائے، اس میڈیکل بورڈ کا حصہ بنا دیا جائے، اور اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کہ ٹانگ خراب ہے یا بزدلی کی وجہ سے آپ کی نیت خراب ہے. آپ کا ہر علاج شوکت خانم سے ہوتا ہے. شوکت خانم بنیادی طور پہ کینسر ہاسپٹل ہے. میں نے آج تک نہیں سنا کہ وہاں پہ کوئی آرتھوپیڈکس کا یا وہاں پہ کوئی لمز کے حوالے سے اسپیشل سینٹر قائم کیا گیا ہو یا وہاں پہ ٹانگ کا کوئی خصوصی علاج کیا جاتا ہو. تو یہ آپ کو کینسر ہاسپٹل کیوں ملتا ہے اپنی ٹانگ کے علاج کے لیے؟ کیا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے؟ اور میری آنریبل ججز سے بھی یہ گزارش ہے کہ شوکت خانم کی جعلی رپورٹوں کو مسترد کیا جائے. شوکت خانم کی رپورٹوں کو تسلیم مت کیا جائے کیونکہ یہ جھوٹی رپورٹیں ہیں. یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، مفادات کا تصادم ہے کہ ایک شخص جو شوکت خانم کا سربراہ ہے وہ اپنا علاج بھی وہیں سے کرواتا ہے، اپنی رپورٹیں بھی وہیں سے بنواتا ہے. کبھی اس شوکت خانم کے ادارے کو اور جو
عطیات اور صدقات کے پیسے وہاں پر آتے ہیں ان کو جوئے میں استعمال کیا جاتا ہے، کبھی جوئے میں استعمال کر کے اس پہ منافع کمایا جاتا ہے، اور کبھی ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں، پراپرٹی کے بزنس میں انویسٹ کر کے اس سے منافع کمایا جاتا ہے۔ تو یہ آپ اس ادارے کو کب تک استعمال کریں گے کہ کبھی جوا کھیلا جا رہا ہے، کبھی پراپرٹی میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اور کبھی ٹانگ کی جعلی رپورٹیں بنوائی جا رہی ہیں، اور یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سوزش ہے نہیں ہے، سوزش کہاں پہ ہے۔ ایکس رے جو ہے وہ گھٹنے کے نیچے ہے، اور زبان سے آپ پاؤں کا نام لے رہے ہیں، گولی آپ کہتے ہیں پٹ میں لگی ہے۔ تو یہ کوئی میڈیکل سائنس بھی حیران ہے کہ یہ کون سا ایسا زخم ہے جو کئی ماہ گزر جانے کے باوجود بھرنے کو نہیں آ رہا، اور یہ زخم جب بھی عدالتیں بلاتی ہیں تو ہرا ہو جاتا ہے، اور اس کو مرہم کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور ویل چیئر کا سہارا لینے پر آپ مجبور ہو جاتے ہیں۔ آپ بزدل آدمی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگ بے وقوف ہیں کہ وہ آپ کے اس رچائے ہوئے ڈرامے کو مان لیں؟ آپ کی اس مظلومیت کی جو کالی اینک پہن کر، ٹانگیں سکیڑ کر، کبھی پلستر باندھ کر، کبھی رو دھو کر، عدالت تو آپ کو پیش ہونا پڑے گا، روئیں یا آپ چیخیں ماریں یا آہوزاریاں کریں، عدالتوں میں ڈیو پروسیس آف لا ہے۔ آپ ایک مجرم ہیں، آپ پر توشہ خانہ کا کیس ہے، آپ ٹرائل نہیں چلنے دیتے۔ پچھلی تاریخ پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ طارر اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے دورہ بھارت پر پی ٹی آئی رہنماؤں کے بیانات میں تضاد سامنے آ گیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چوہدری نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے بھارت جانے کی مذمت کر دی ہے۔ فواد چوہدری نے کہا کہ وزیر خارجہ کے گوا بھارت جانے کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو ویڈیو لنک پر ایس سی او اجلاس میں شرکت کر سکتے تھے۔ مودی کی محبت میں ان حکمرانوں کے لیے کشمیریوں، مسلمانوں، اقلیتوں پر مظالم کی کوئی اہمیت نہیں، یہ کہا فواد چوہدری نے۔ انہوں نے کہا کہ مودی کو خوش کرنے کے لیے یہ حکمران ہر حد پار کرنے کو تیار ہیں۔ دوسری طرف سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بلاول بھٹو زرداری کے دورے کی حمایت کر دی۔ پاکستان ایس سی او کا ممبر ہے اور ایس سی او ایک اہم فورم ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اس فورم کو اپنے خطے کی بہتری کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری کے بھارت جانے میں کوئی حرج نہیں۔ پاکستان ایس سی او کا ممبر ہے اور ایس سی او ایک امپورٹنٹ فورم ہے۔ اگر ہم نے یوریشین پولیٹیکل، اکنامک اور سیکیورٹی انٹیگریشن حاصل کرنی ہے تو یہ ایک امپورٹنٹ فورم ہے، اور اس فورم کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے اپنے خطے کی بہتری کے لیے۔ تو اگر گئے ہیں ایک ملٹی لیٹرل فورم کے لیے تو میری نظر میں کوئی حرج نہیں۔ بھارت کے شہر گوا میں ایس سی او وزرائے خارجہ اجلاس سے قبل بھارتی وزارت خارجہ نے انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ تفصیل جانیں گے اعزاز سید سے۔ جی، بھارت کے شہر گوا سے ازایا بیچ ریزارٹ میں موجود ہوں۔ آج وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری پاکستان ایئر فورس کے خصوصی جہاز پر چند گھنٹوں میں یہاں پر گوا میں لینڈ کریں گے۔ اس سے پہلے گوا میں تیاریاں جو ہیں گوا شہر میں کافی ساری ہم نے دیکھا کہ سیکیورٹی کے انتظامات یہاں پر ہیں۔ ڈفرینٹ کنٹریز کے جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے اس کے جو فارن منسٹرز ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ جو کانفرنس ہو رہی ہے وزرائے خارجہ کی اس کے میزبان وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، جے شنکر، اور مجموعی طور پر بھارت کی جو وزارت خارجہ ہے اس سارے معاملے کی نگرانی کر رہی ہے، انتظامات کی نگرانی کر رہی ہے۔ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو یہاں پر ریسیو کیا جائے گا بھارتی وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام کی طرف سے، لیکن جو اصل خبر ہے وہ یہ ہے کہ کیا جو بھارت کے فارن منسٹر ہیں جے شنکر اور پاکستان کے فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری کیا وہ شیک ہینڈ کرتے ہیں یا ایک دوسرے کو وائڈ کرتے ہیں۔ اگر وہ شیک ہینڈ کرتے ہیں تو تب بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ دونوں کے درمیان ماضی میں تلخ جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی ایکسچینج ہوئے ہیں۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں پاکستان ہندو کونسل کے زیر اہتمام جاب فیئر زور و شور سے جاری ہے۔ اس کی تفصیل بتا رہی ہیں شوالہ اسلم۔ پاکستان
ہندو کونسل کی جانب سے ایکسپو سینٹر میں بڑے جاب فیئر کا انعقاد کروا دیا گیا ہے اور ایک روزہ جاب فیئر ہے جس میں 120 سے زائد جو کمپنیز ہیں پرائیویٹ سیکٹرز کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ سیکٹرز ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں یونیورسٹیز کے, ان سے بات کرتے ہیں. ہم لوگ جنا سندھ میڈیکل یونیورسٹی سے آئے ہیں, میڈیکل ٹیکنالوجی ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے. نالج گین کرنے بیسکلی ہم لوگ آئے بیکاز یہاں پہ الگ الگ طرح کے سے اسٹالس لگے ہوئے ہیں, الگ نالج کے بینک وغیرہ یونیورسٹیز نے بہت الگ لگائے ہوئے, الگ الگ اسٹالس ہیں, ڈفرینٹ نالج ہمیں ملی ہے بیکاز انٹرنشپ پروگرام کے لحاظ سے اور باقی جابس وغیرہ کے لیے. سی وی سی ابھی ہم گریجویشن کر رہے ہیں, ابھی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں, تو جب ہم گریجویشن کر لیں گے تو انشاءاللہ یہی نالج ہم لینے آئے کہ کون کون سے ہاسپٹلس ہیں, کون کون سے جو ہمیں انٹرنشپ دے رہے ہیں اور کس کی انٹرنشپ زیادہ اچھی ہے, کون ہمیں فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں, کون سے ہاسپٹلس. تو اسی لیے ہمیں کچھ آئیڈیا نہیں تھا اس بارے میں, تو اسی لیے ہم لوگ یہاں پر آئے تاکہ ہم آئیڈیا لیں. جی بالکل, اسٹوڈنٹس کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کی جو جاب فیئر کا انعقاد ہے وہ بہت ضروری ہے اور کراچی میں زیادہ سے زیادہ جاب فیئر کا انعقاد ہونا چاہیے. جی